عزیزان ملت اسلامیہ، معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم جان عالم فخر بنی آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ آج ماہ ذو الحجہ کی 16 تاریخ ہے اور یہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہر سال دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہوتے ہیں اور پھر وہ آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ ذو النورین اور تیسری خلیفۃ المسلمین، ان کی شہادت کا دل دوز واقعہ بھی اسی ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو پیش آیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم حج سے فارغ ہو کر جب مکۃ المکرمہ سے جانب مدینہ روانہ ہوئے تو مدینہ شریف آتے آتے راستے میں ایک مقام ہے، مقام غدیر خم۔ وہاں پر 2 راستے جاتے تھے، ایک راستہ یمن جاتا تھا اور ایک راستہ مدینہ منورہ۔ یمن جانے والے یمن کی جانب جانے والے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مدینہ منورہ آنے والے، حضور کی معیت میں مدینہ آنے والے تھے۔ اس مقام پر ایک درخت کے نیچے
آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں پر موجود تمام صحابہ کو جمع فرما کر اپنے داماد حضرت سیدنا مولائے کائنات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حیدر کرار فاتح خیبر علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر بلند فرماتے ہوئے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں میرا یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی مولا کائنات کی عظمت اور شان اور فضیلت بیان کرتے ہوئے صحابہ کے مجمع میں ہاتھ اٹھا کر اس طرح کا اعلان فرمایا۔ ادھر گزشتہ کئی سالوں سے ماہ ذی الحجہ کی جب 18 تاریخ آتی ہے، چونکہ یہ واقعہ غدیر خم کا واقعہ 18 تاریخ کو پیش آیا، تو ہندوستان بھر کے رافضی، پاکستان کے رافضی اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی یہ بدتمیز جماعت رہتی ہے، یہ عید غدیر کے نام پر ہلڑ بازی کرتے ہیں، اہل بیت کرام کی محبت کے نام پر، حضرت علی مولا کائنات کے محبت کے نام پر عید غدیر خم مناتے ہیں، پوسٹر چھپواتے ہیں سوشل میڈیا پر، ایک صحابہ کرام کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں، نام لیتے ہیں مولا کائنات کا، مگر ان کے ہاں مولا کائنات کی محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں بدتمیزی کی جائے، گستاخی کی جائے، ان کو غاصب، ان کو ظالم، ان کو فاسق اور منافق کہا جائے، یہ پیمانہ ہے ان کی دیکھا داکھی۔ ہمارے بہت سے وہ لوگ جو خود کو عاشق مولا کائنات کہتے ہیں، محب اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت کرام کی محبت کے نام پر ان رافضیوں کی شانہ بشانہ مل کر عید غدیر مناتے ہیں، حالانکہ وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ رافضی عید غدیر کس مقصد کے تحت مناتے ہیں، عید غدیر منانے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ ادھر چند سالوں سے ایک بہت بڑی بدعت رائج ہو گئی ہے ان لوگوں کے یہاں کہ یہ بڑے بڑے پوسٹر بناتے ہیں، اس میں دو جسم بناتے ہیں، چہرہ تو نہیں بناتے ہیں، چہرے پہ نور، چہرہ روشن کر دیتے ہیں، گویا کہ چہرے سے نور نکل رہا ہے، دو جسم بناتے ہیں، ان کے باقاعدہ ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، سر ہوتا ہے، ایک چھوٹا جسم ہوتا ہے، ایک بڑا جسم ہوتا ہے، اور بڑے جسم کے ہاتھ میں چھوٹے جسم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس قسم کی شبیہ بنا کر یہ لوگ اس کو چھپواتے ہیں، چوراہوں پر گلی کوچوں میں لگاتے ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں، اور یہ دکھاتے ہیں کہ جو بڑا جسم ہے یہ پیغمبر اعظم کا جسم ہے، چھوٹا جسم علی مولا کائنات کا جسم ہے۔ پر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دن بھی ہمیں دیکھنے تھے۔ اس قسم کی بدتمیزی اور اس قسم کی گستاخی ایک ٹولہ کر رہا ہے۔ اس طرح کے موقع پر اگر ہم زبان سے کبھی کچھ سخت جملے نکل جاتے ہیں تو بعض احباب کو تھوڑا سا برا لگتا ہے کہ امام صاحب نے مسجد میں کسی کو خبیث کہہ دیا، کسی کو مردود کہہ دیا، کسی کو ملعون کہہ دیا۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کیوں کہہ رہے ہیں ایسا، اور کن لوگوں کو کہے، کیا ہم مسلمانوں کا ایسا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی، وہ لوگ جو اس امت کے سب سے بہتر انسان ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام، وہ لوگ جو ان کو منہ بھر بھر کے گالیاں بکتے ہیں۔ آپ میری بات پہ یقین نہ کریں تو جائیں سوشل میڈیا پر، ان کے چینل پہ جائیں، دیکھیں کیسے کیسے ویڈیوز پڑے ہوئے، منہ بھر بھر کے بدتمیزی کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، صرف کافر اور مرتدی نہیں کہتے، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں۔ وہ دین پر حملہ کر رہے ہیں، پیغمبر اعظم نے جن کی پرورش کی، جن کی تربیت کی، اور جنہوں نے پیغمبر اعظم کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، ان کی شان میں نہ صرف یہ کہ یہ لوگ تبرہ کرتے ہیں بلکہ بھدی بھدی گالیاں بکتے ہیں۔ تو کیا ہم ان کو ملعون نہ کہیں، ان کو مردود نہ کہیں، ان کو خبیث نہ کہیں، جبکہ خود پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر؟ ہم تو حضور کی حدیثوں کو سند بنا کے کہہ رہے ہیں۔ ویسے تو یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں، مگر جب آپ کا مد مخالف ایسا ہے جو دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جن کا نام لینے کا جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے نامزد طریقے پر، جن کے سلسلے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیثیں موجود ہیں، جب کہنے والا ان کا نام لینے کا بدتمیزی کر رہا ہے تو ہم کیوں خاموش بیٹھیں؟ ہم کیا ان کو جواب نہ دیں؟ حسن اللہ الیاری، اب دیکھیں اس کی ویڈیوز اٹھا کر کے،
وہ تو کھلے طور پر کہتا ہے کہ دنیا کے میں کوئی مائی کلال آ جائے مجھ سے مناظرہ کرے ابو بکر عمر کے ایمان کے سلسلے میں ان کو کافر مانتا ہوں، ان دونوں کو کافر مانتا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی سنی اگر مائی کلال ہے آ کے ہم سے مناظرہ کرے، ایک بند کوٹھی میں بیٹھا رہتا ہے، اس روم سے نکلنے کی بھی اس کی ہمت و جرات نہیں ہو پاتی ہے۔ اور پھر بدتمیزی اتنی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تک کہتا ہے کہ میں ابو بکر عمر کو، یہ نیتن یاہو نام لیا اس نے، نیتن یاہو ہو گئے، اور اس طرح کئی مردود قسم کے انسانوں کا نام لیا۔ وہی نیتن یاہو جو اس وقت اسرائیل کا وزیر اعظم صدر ہے، اور وہ نہتے مسلمانوں کو مسلسل بم برسا رہا ہے، کہتا ہے کہ نیتن یاہو تو ابو بکر عمر سے 1000 گنا زیادہ افضل و بہتر ہے، کتا بھی ابو بکر عمر سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ بتائیں، جو یہاں تک بکواسیں کر رہے ہوں کہ کتا جانور خبیث جو ناپاک جانور ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ جانور بھی ابو بکر عمر سے 1000 گنا زیادہ افضل و بہتر ہے، ان کو تو ہم حیثیت دیتے ہیں، ابو بکر عمر کو اتنی سی بھی حیثیت نہیں دیتے۔ جو لوگ دین کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، نام لے لے کر جن کی شان ہے، جن کی عظمت رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے، تو کیا ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے ان کی حفاظت کے لیے؟ آج غلامی عمر، غلامی ابو بکر موجود نہیں رہ گئے، ہم تو جواب دیں گے، جو بھی بن پڑے گا ہم سے ہم کریں گے۔ عید غدیر جو مناتے ہیں، ہمیں مولا کائنات، تو ظاہر سی بات ہے ان سے کون چڑ سکتا ہے؟ مولا کائنات سے کون مومن چڑ سکتا ہے؟ مولا کائنات کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے، اور ہم تو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مولا کائنات سے محبت کیے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم کمال ایمان کی بات نہیں کر رہے، مومن ہی نہیں ہوگا جس کے دل میں مولا کائنات کی محبت نہیں ہوگی۔ یہ تو ہمارا عقیدہ، ہمارا اعتقاد ہے، اور مولا کائنات کی جو عظمت و شان احادیث کریمہ سے ثابت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ مگر یہ مولا کائنات کی محبت کے نام پر جو عید غدیر مناتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے اس کو سمجھے آپ؟ ایک ان کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خوشی منائی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو معتبر روایتیں وہ یہی ہیں کہ 18 ذی الحجہ کو انہیں شہید کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں 40 دن کے محاصرے کے بعد، 40 دن کی گھیرا بندی کے بعد، بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چونکہ مولا کائنات کے علاوہ کسی کو خلیفہ مانتے ہی نہیں ہیں، حضرت عثمان غنی کو داماد مصطفیٰ نہیں مانتے، پہلے مانتے تھے اس زمانے میں، مگر اب سے جو نئے ذاکر مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ بدتمیزی کی ہے کہ جن بچیوں کو اور جن شہزادیوں کو پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم زندگی بھر اپنی بیٹی کہتے رہے، جن کو صحابہ نے حضور کی بیٹی مانا ہے، جن کو قرآن کریم نے حضور کی بیٹی مانا ہے، حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدبخت ان دونوں کو حضور کی بیٹی مانتے نہیں، اور کہتے ہیں کہ صرف حضرت علی مولا کائنات حضور کے داماد ہے، عثمان غنی داماد مصطفیٰ نہیں ہے۔ ان کی صحابیت کا، ان کی دامادیت کا انکار کرتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں کہ مارا گیا، ہلاک کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اس قسم کی بدتمیزی کرتے ہیں عید غدیر کے موقع پر جب ان کی محفلیں، ان کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ ایک مقصد تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خوشی منانا، دوسرا بہت خطرناک مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ عید غدیر منا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چونکہ غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کا ہاتھ بلند فرما کر آپ کے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا، لہذا حضور کے بعد اگر حضور کے کوئی جانشین خلیفہ ہیں تو مولا المسلمین علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ باقی بیچ میں جو 3 لوگ ہیں ان کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی خلافت کے انکار، ان کے ایمان کے انکار کرتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ بدعقیدگی ہے، کھلا ہوا کفر ہے۔ تیسری بات جو عید غدیر منا کر یہ پیغام دیتے ہیں وہ یہ کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اس پوری کائنات میں اگر کوئی ہستی سب سے افضل ہے تو علی مولا کائنات شیر خدا کی ہستی ہے۔ یہ عقیدہ کفریہ ہے، کیونکہ حضور رحمت عالم جان عالم کے بعد انبیاء کے نام مرسلین نظام ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یونس، حضرت یوسف، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت زکریا، یہ پیغمبر کہا جائیں گے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت علی مولا کائنات کا ہے، اور صرف کہتے ہیں ہم خلفائے ثلاثہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابو بکر عمر و عثمان کا نام تو بہت بعد میں ہے، علی مولا کائنات تو ابراہیم و اسماعیل سے بھی افضل و بہتر ہے۔ یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ جو شخص بھی ایسا عقیدہ رکھے گا وہ یقیناً دار اسلام سے باہر ہوگا،
काफिर और मुर्तद होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम ने दो मकाम पर नहीं मुतादिद मकामात पर नाम ले लेकर नबियों और रसूलों की अजमत और शान को बयान फरमाया है और ये फरमाया वकुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, इन सबको हमने आलमीन में सबसे ज्यादा ऊंचा मकाम अता फरमाया है, इनको फजीलत दी है। नबियों का नाम ले लेकर, रसूलों का नाम ले लेकर पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़बानी अल्लाह ने इनकी शान और अजमतें बयान फरमाई है। जो इसके खिलाफ अकीदा रखे काफिर और मुर्तद होगा। जो खुद को मौलाए कहते हैं या सुन्नी मुसलमान कहते हैं और अहले बैत किराम की मोहब्बत की आड़ में ईद गदीर मनाते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझें इनके मकसद को। बात हत्याली मौलाए कायनात की मोहब्बत की है ही नहीं, उनकी मोहब्बत की आड़ में दीन इस्लाम के उसूल पर, दीन इस्लाम की जड़ों पर जो खंजर होता जा रहा है और जड़ों को खाने की जब कोशिश की जा रही है, बात उसकी है। बात है अली मौला कहना की मोहब्बत की नहीं। मोहब्बत के दावेदार तो हम भी हैं और सही मानों में हम ही अली मौला कहना से सच्ची मोहब्बत करते हैं, सही मोहब्बत करते हैं, शरीयत के दायरे में रहकर मोहब्बत करते हैं। तो अब वक्त में इतनी गुंजाइश तो है नहीं कि मैं तफसीली गुफ्तगू कर चुकी, ये मैंने पसे मंजर बयान करने को शरफ हासिल किया। अब हदीस गदीर का जो बैकग्राउंड उसको समझे आप। इसमें एक लफ्ज मौला आया है। आमतौर से मुसलमान समझते हैं कि मौला का माना आका सरदार है, ठीक है, मौला का माना आका सरदार भी है, मगर मौला एक ऐसा लफ्ज है जो मुश्तरक है, यानी इसके अंदर कई मानी है, इसका सिर्फ एक मतलब नहीं है। आप लुगत उठा के देखें, कोई भी डिक्शनरी अरबी जबान को उठा के देख लें, इंटरनेशनल अलमानी उठा के देख लें, उसमें आपको मौला के बहुत से मानी मिलेंगे, बहुत से मतलब मिलेंगे मौला के। जब कोई लफ्ज बहुत से माना रखता हो, किसी लफ्ज की मीनिंग में बहुत सी चीजें आ जाती हो, तो वो लफ्ज जिस मकाम पर यूज किया गया है उसके आगे पीछे देखा जाता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पसे मंजर क्या है, किस मकाम पर ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। आगे पीछे देखने के बाद, बैकग्राउंड देखने के बाद उसका मफहूम तय होगा कि यहाँ पे इसका मफहूम क्या बनता है। अब आप देखें, हुजूर रहमत आलम जानी आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हज्जतुल वदा से पहले हज़रत अली को यमन भेजा था, यमन का काजी और यमन का जज बनाकर भेजा था। हज़रत अली मौला के आना यमन तशरीफ ले गए और आपको शायद मैंने बताया भी था कि हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरा से मक्का तशरीफ लाए थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमन से तशरीफ लाए थे, यमन में मौजूद थे उस वक्त। यमन में चूंकि आप काजी थे, बहुत से फैसले फरमाए, माल गनीमत तकसीम फरमाया, तो यमन के बहुत से लोगों को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैसलों से खुशी हासिल न हुई। बहुत से फैसले ऐसे थे जो वो समझ नहीं सके और समझे कि अली से फैसला करने में गलती हो गई है। बहरहाल जब हज का मौका हुआ, वो लोग हज़रत अली मौला कायनात के साथ हज्जतुल वदा के मौके पर मक्कतुल मुकर्रमा हाजिर हुए, तो उन्होंने रसूल अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम के कान में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शिकायत की और कहा कि या रसूलल्लाह, आपके जो दामाद जिनको आपने भेजा यमन काजी बनाकर, उनके ये फैसले सही नहीं थे, उन्होंने इंसाफ नहीं किया, उनके फला फैसले गलत थे, उन्होंने हुजूर से शिकायत की। जायज बात है, अली मौला कायनात जिनको हुजूर ने पाल पोस के बड़ा किया हो, अगरचे वो हुजूर के चचेरे भाई थे, मगर बचपन ही से हुजूर की तरबियत में रहे, जिनकी तरबियत पैगम्बर आजम ने की हो, जिनको उलूम फनून के समंदर पैगम्बर आजम ने पिला दिए हो, उनकी शान में अगर इस किस्म की कोई बातें करेगा तो हुजूर को यकीनन तकलीफ होगी। पैगम्बर आजम को तकलीफ हुई कि मेरे अली के बारे में इस किस्म की बदगुमानी की जा रही है और शिकायत की जा रही है। बहरहाल हज पूरा हो गया, हज से फारिग होकर आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब निकले मक्कतुल मुकर्रमा से और गदीर खुम के मकाम पर पहुंचे, जहां पर यमन वाले यमन जाने वाले थे और मदीना जाने वाले हुजूर के साथ मदीना आने वाले थे, उस मकाम पर एक दरख्त के नीचे साया तलाश किया गया, दरख्त को साफ किया गया। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने वहां आराम फरमाया, ज़ुहर की नमाज पढ़ी। ज़ुहर की नमाज के बाद आपने ऐलान फरमाया सबको जमा किया जाए। तमाम सहाबा जो वहां मौजूद थे, ये धोखा दिया जाता है कि 1,24,000 सहाबा मौजूद थे, नहीं, उतने नहीं थे। सहाबा हज करने में इधर चले गए थे, बाकी जिनको यमन जाना था, मदीना मुनव्वरा जाना था, वो साथ में मौजूद थे, मगर तादाद उनकी हजारों की थी। तमाम सहाबा उस वक्त मौजूद न थे वहां पर। हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सबको जमा फरमाने के बाद उसी दरख्त के नीचे बावाज़े बुलंद फरमाया, अलस्तुम तअलमून अन्नी औला बिकुल्लि मुमिनिन मिन नफ्सिही, क्या तुम सब नहीं जानते हो कि मैं हर मोमिन का उसकी जान से ज्यादा हक रखता हूं, हर मोमिन की जान से ज्यादा करीब हूं। और कुरान करीम में आयत करीमा मौजूद है, कुरान करीम की आयत करीमा की रोशनी में हुजूर ने फरमाया, क्या तुम्हें नहीं पता है
کہ میں ہر مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں اور ہر مومن کے لیے اس کی جان سے زیادہ محبوب ہوں، یہ میرا مقام ہے۔ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول حضور، کیوں نہیں، آپ ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں اور ہم آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب حضور نے ان سے اعتراض کر لیا 2 بار یا 3 بار، جب انہوں نے اعتراض کر لیا کہ حضور آپ میری نظر میں میری جان سے زیادہ محبوب ہے اور میری جان پر مجھ سے زیادہ آپ کا حق بنتا ہے، جب صحابہ نے کہہ لیا تو آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند فرمایا اور فرمایا اللہم من کنت مولا فعلی ھذا مولا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے۔ آگے فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عادہ، اے اللہ علی سے محبت، اس سے تو محبت فرما جو علی سے محبت کرے، تو اس سے نفرت فرما جو علی سے نفرت کرے۔ یہاں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو لفظ مولا یوز فرمایا ہے، مولا کا مفہوم کیا ہے آپ اٹھا کے دیکھیں۔ مولا کا ایک معنی سردار ہے، مولا کا ایک معنی محبت کرنے والا، مولا کا ایک معنی جس سے محبت کی جائے، مولا کا ایک معنی آقا بھی ہے، مولا کا ایک معنی آزاد کرنے والا آقا بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی وہ غلام جس کو آزاد کیا گیا۔ اتنے معنی ہے مولا کے۔ اب ان سے جا کے پوچھے کہ کنفرم طور پر آپ لوگوں نے کیسے طے کر لیا کہ یہاں پر مولا کا معنی آقا و سردار ہے؟ مولا کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، مولا پر کا جو صحیح معنی یہاں پر ہے، جو محدثین نے اور حدیث کی شرح کرنے والوں نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ مولا کا معنی یا تو یہاں محب ہے، محبت کرنے والا، یا تو مولا کا معنی محبوب جس سے محبت کی جائے، یا مولا کا معنی مددگار ہے، یا مولا کا معنی دوست ہے۔ یہ سارے معانی یہاں ہو سکتے ہیں۔ اب مولا کا معنی اگر محب محبت کرنے والا ہو، اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ جس سے میں محبت کرنے والا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو میرا محبوب ہے علی مجھ سے اتنا قرب رکھتے ہیں اور علی مجھ سے اتنی قربت رکھتے ہیں کہ جو میرا محبوب ہے وہ علی کا محبوب ہے۔ اور اگر مولا کا معنی محبوب لے لیا جائے تو معنی ہوگا کہ اللہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ علی سے بھی محبت کرے، یعنی جس کا محبوب ہو علی بھی اس کا محبوب ہے۔ دونوں میں فرق دیکھیں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، جس سے میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ 2 معنی اس کے ہو گئے۔ اور مولا کا ایک تیسرا معنی مددگار بھی ہے۔ اب اس لحاظ سے معنی بنے گا کہ جس کا مددگار میں ہوں علی بھی اس کے معین ہیں، علی بھی اس کے مددگار ہیں۔ جو مجھ کو اپنا دوست رکھتا ہے اس پر واجب و ضروری ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے، علی سے بھی پیار کرے۔ یہاں پر حضور رحمت عالم جان عالم نے ہرگز 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 یہ اعلان نہیں فرمایا کہ میری وفات کے بعد یہ علی ابن ابو طالب میرے جانشین بنیں گے، خلیفہ بنیں گے۔ مولا کا معنی دنیا کی کسی لغت اور کسی ڈکشنری میں خلیفہ کا معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل بنتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی بدبودار رافضی بھی دنیا کی کسی لغت سے جو صحیح معنی میں لغت ہو، ڈکشنری ہو، اس سے ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ مولا کا معنی خلیفہ ہے، مولا کا معنی جانشین ہے۔ کسی بھی حدیث میں، کسی بھی آیت کریمہ میں اور کسی بھی روایت میں مولا اس معنی میں یوز ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر بات یہی ہوتی، حضور رحمت عالم جان عالم کو حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو سب سے بہترین موقع کیا تھا؟ عرفات کا میدان تھا، جہاں آپ نے 10 ذی الحجہ کو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی مجمع میں خطاب فرمایا تھا، دنیا بھر کو عالمی پیغام دیا تھا، انسانی پیغام عطا فرمایا تھا۔ اگر یہ بات اتنی ضروری ہوتی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خلیفہ بلا فصل ہوتے تو پھر حضور حجۃ الوداع کے موقع پر جبل رحمت پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرماتے کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، یعنی علی میرے بعد میرے خلیفہ بلا فصل ہوں گے۔ اے میرے صحابہ، میرے بعد ابو بکر خلیفہ نہ بنانا، میرے بعد عمر کے ہاتھوں میں بیعت نہ کرنا، میرے بعد عثمان کے ہاتھوں میں بیعت نہ کرنا، میرے بعد اگر میرے کوئی خلیفہ ہوں گے تو یہ علی ابن ابو طالب ہوں گے۔ آپ یہ اعلان فرماتے ہیں، مگر آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں یہی حدیث پاک، آپ حیرت کریں گے اہل سنت والجماعت کی درجنوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ من کنت مولا فعلی ھذا مولا، مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، نہ جانے کیسی کسی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور جن جن کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے ان کتابوں میں حضرت ابو بکر کی فضیلتیں موجود ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی فضیلتیں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی کی فضیلتیں موجود ہیں۔
حیرت کی بات ہے جو لوگ خود کو سنی کہہ رہے ہیں عید غدیر منا کر اسلامی عقیدے پر حملہ کر رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. ارے بھائی اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے تو حضرت ابو بکر عمر اور حضرت عثمان غنی کی فضیلت پر حدیثیں بھی تو موجود ہیں. کیا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ان حدیثوں کا اعتراف کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان حدیثوں کو اٹھا کر پیچھے ڈال کر اس حدیث پاک کو پکڑ کے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں اہل بیت کرام کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کی نفرت کا چور چھپا بیٹھا ہوا ہے. لہذا عید غدیر ان کی طرف سے آنے والی ہے. سنی مسلمانوں کو اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. بلکہ جس معنی کے لحاظ سے وہ عید غدیر منعقد کرتے ہیں اس معنی کے لحاظ سے عید غدیر منانا سخت حرام و ناجائز ہے. ان کی محفلوں میں جانا حرام و ناجائز ہے. اور جو سنی مسلمان عید غدیر اس معنی کے لحاظ سے منا رہا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر کبھی بھی صحیح معنوں میں سچا پکا سنی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. وقت ختم ہو گیا. باتوں میں بھی بہت سی گنجائش ہے, بہت سے گوشے رہ. ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں. اسی حدیث پاک میں دیکھیے عربی زبان کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے. مادہ میں پیور جو الفاظ ہوتے ہیں جیسے اسی مولا میں واو لام یا, یہ مٹیریل مادہ, اسی سے یہ ورڈ بنا ہے واو لام یا. اس سے پہلے جو حضور نے اولا فرمایا اس میں واو لام یا موجود ہے. اس ورڈ کے بعد جو حضور نے والے فرمایا اس میں بھی واو لام یا موجود ہے. تو جب ہر جگہ واو لام یا یہ مادہ کے الفاظ موجود ہیں تو پھر معنی ایک ہی ہوگا, الگ الگ معنی نہیں ہوگا. پہلے کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب ہوں, وہاں وہ ترجمہ ہوا. اب آگے جب ترجمہ کیا ہوا اللہم والی موالا, جب حضور دعا فرمائی تو یہ فرمایا اللہم والی موالا, اے اللہ تو محبت فرما اس سے جو علی سے محبت کرے. یہاں اس معنی کے علاوہ کوئی معنی سیٹ ہوتا ہی نہیں. وعاد من عادا, اور اللہ تو اس سے نفرت فرما جو علی سے نفرت کرے. حضور نے حضرت علی کا دفاع فرمایا اور یہ حضور کی شان تھی کہ آپ اپنی ظاہری حیات میں صحابہ کا دفاع فرماتے تھے. جب حضرت عباس کے بارے میں تھوڑی سی کسی نے کچھ کہہ دیا تو حضور نے باقاعدہ تقریر کر کے حضرت عباس کی شان بیان فرمائی. حضرت عمر فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق کی شکل رنجی تھوڑا سا اختلاف ہو گیا, حضور نے حضرت صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی. اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ بعد کے زمانے میں فتنے پیدا ہونے والے ہیں اور لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں. تو آپ نے امت کو پیغام دیتے ہوئے فرمایا تھا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم, جب تم ایسے بدبختوں کو دیکھنا جو میرے صحابہ کی تنقیص کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں تو کہہ دینا تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. اور یہاں تک فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اس پر اللہ کی لعنت, تمام انسانوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت. اور یہاں تک فرمایا اذا ظہرت الفتن وسب اصحابی, جب فتنے ظاہر ہونے لگے اور میرے صحابہ کی گستاخی کی جانے لگے فعلی العالم ان یظہر علما, تو عالم پر واجب و ضروری ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے, صحابہ کا دفاع کرے, ان کے ناموس کی حفاظت کرے اور صحابہ کو گالی دینے والوں کو رد کرے. اور آگے فرمایا ومن لم يفعل ذلك, جو ایسا نہ کرے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, تو اس پر اللہ کی لعنت ہو, تمام لوگوں کی لعنت ہو, تمام فرشتوں کی لعنت ہو. حضور دفاع فرما رہے. اسی طرح جب حضرت علی مولا کائنات کی شان میں بے ادبی کی یمن کے مسلمانوں نے اور یمن کے مسلمان حضرت علی مولا کائنات سے بدگمان ہوئے اور یہ سمجھنے لگے کہ ان کے جو یہ فیصلے ہیں ان میں کچھ غلطی ہوئی, ان سے کچھ چوک ہوئی ہے, اس وقت حضرت علی کا ہاتھ تھام کر پیغمبر اعظم علیہ السلام نے علی کا مقام بیان فرمایا ہے, ان کے ناموس کی حفاظت کی ہے, ان کی محبت کا اعلان فرمایا ہے. یہاں پر صرف حضرت علی کی محبت کا اعلان ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ مومن ہونے کے لیے علی کی محبت ضروری ہے. جس طرح مومن ہونے کے لیے ابو بکر عمر کی محبت ضروری ہے, علی کی محبت بھی ضروری ہے. جو علی سے محبت نہ کرے وہ منافق تو ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. اس بات کا ہی اعلان تھا. یہی آگے فرمایا اللہم والی موالا وعد من عادا, اے اللہ ان سے محبت فرما, اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے, اور اسے نفرت فرما جو علی سے نفرت کرے. لہذا حدیث پاک کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر مفہوم طے کیا جائے گا, ورنہ اس مفہوم کے علاوہ کوئی ایسا مفہوم جو قرآن و حدیث کے تقاضے کے خلاف ہو, سنی مسلمان ایسا مفہوم ایسا معنی ہرگز قبول نہیں کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.